بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا بقیہ حصہ سناتے ہیں۔ میرے پیارے ویورز، جب بنیامین کے سامان سے شاہی پیالہ برآمد ہوا تو بھائیوں نے فوراً کہا ہم تم چوری کو بہت ہی بری حرکت سمجھتے ہیں۔ البتہ بنیامین کی چوری پر تعجب نہیں، کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ یہ الزام سن کر آپ علیہ السلام صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل میں کہا کہ تم جس چوری کا مجھ پر الزام لگا رہے ہو اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، فرمان الہی ہے۔ انہوں نے بھائیوں نے کہا اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا ایک بھائی یوسف علیہ السلام بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، اور دل میں کہا تم بہت ہی گرے ہوئے درجہ پر ہو اور اللہ ہی اسے خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ جب چوری کے مقدمے میں بنیامین کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تو بھائیوں کو فوراً خیال آیا کہ اب ہم اپنے والد کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ہم اپنے والد سے پختہ عہد کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو ضرور واپس ساتھ لائیں گے، مگر یہ کہ ہم پر کوئی آفت آ جائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے والد بہت ہی بوڑھے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ علیہ السلام ہم میں سے جسے چاہیں ان کے بدلے اپنے پاس رکھ لیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی گرفتاری تمہارے فیصلے کے مطابق ہوئی ہے، اب اگر میں اصل مجرم کو چھوڑ کر کسی بے گناہ کو گرفتار کر لوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور میں ایسے ظلم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے بھائیوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس کے والد بہت ہی بوڑھے ہیں، لہٰذا آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا احسان کرنے والا پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کو گرفتار کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مطلب جواب سننے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی بنیامین کی رہائی سے نا امید ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے ہم تو والد بنیامین کو واپس لانے کا عہد کر کے آئے تھے، اب کیا کریں؟ بڑے بھائی نے کہا ہم تو والد صاحب کا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہم اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو بھی والد کی نظروں سے اوجھل کر چکے ہیں، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد صاحب راضی نہ ہو جائیں۔ یا اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرما دے، یعنی یا تو میں بنیامین کو ساتھ لانے میں کامیاب ہو جاؤں یا مجھے موت آ جائے، تم والد محترم سے یہ واقعہ بیان کر دو۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بھائی مصر سے چل پڑے اور اپنے والد محترم کی خدمت میں جا کر صورتحال بیان کی اور کہا جب ہم نے عہد کیا تھا تو ہمیں علم نہ تھا کہ بنیامین چوری کرے گا، ہم سے تو عزیز مصر نے چوری کی سزا پوچھی تھی جو ہم نے اپنے دین کے مطابق بتا دی، اگر آپ کو ہماری سچائی کا اعتبار نہیں ہے اس قافلہ والوں سے پوچھ لے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، فرمان الہی ہے۔ جب وہ اس یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تھے تو تنہائی میں بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ عہد لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم کو کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد خود مجھے حکم نہ دیں، یا اللہ میرے لیے اس معاملہ کا فیصلہ کر دے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد کی خدمت پہ واپس جاؤ اور کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے اور ہم غیب کی نگہبانی کرنے والے نہ تھے، آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلہ سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے تھے، اور ہم یقیناً اپنے بیان میں سچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے صورتحال کا پتہ چلنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا پرانا غم تازہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہی جملہ میں صبر کرتا ہوں کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ ملنے پر کہا تھا، اور اس واقعے پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان سب یوسف اور بنیامین کو مجھ سے ملوائے گا، فرمان الہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام یہ داستان سن کر کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، لہٰذا اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، وہی خوب علم اور حکمت والا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، اور ان یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کی وجہ سے بے نور ہو گئی اور وہ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے تھے۔ بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ آپ اس کے غم سے گھل جائیں یا ہلاک ہی ہو جائیں۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں،
اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لہٰذا تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرو۔ نا امیدی کفار کا شیوا ہے، مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ اے میرے بیٹو تم دوبارہ جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے تو کفار ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے پر تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرنے کے لیے مصر کی طرف چل پڑے۔ بھائیوں نے مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کی رہائی اور مزید غلہ کے حصول کے لیے درخواست پیش کرتے ہوئے کہا اے عزیز مصر، ہم اور ہمارا خاندان مختلف تکالیف کا شکار ہے، ہمارے والد محترم بوڑھے اور ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ خصوصی تعاون فرماتے ہوئے ہمیں ہمارا بھائی واپس کر دیجیے، وہ غلہ بھی دیجیے۔ فرمان الہی ہے۔ پھر جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے خاندان کو بہت تکلیف پہنچی ہوئی ہے اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لائے ہیں، چنانچہ آپ ہم پر صدقہ کرتے ہوئے ہمیں پورا غلہ دیجیے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 3 مرتبہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کر چکے تھے لیکن وہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سنتے ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بے شک ہم غلطی پر تھے، آپ ہماری غلطی معاف کر دیجئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں ان کا جرم معاف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو کہا۔ فرمان الہی ہے، انہوں نے چونکہ کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ اس یوسف علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، بے شک جو بھی پرہیزگار اختیار کرے گا صبر کرے گا تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور یہ کہ ہم خطا کار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ علیہ السلام سے معافی کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام انہیں معاف کرتے ہوئے فرمایا مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہ قمیض لے جاؤ جو والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، پھر تمام اہل خانوں کو بھی یہ یہاں لے آؤ تاکہ ہم سب مل کر زندگی گزاریں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے بھائیو، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، وہ سب مہربانوں سے میرا مہربان ہے۔ میرے یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بصارت لوٹ آئے گی اور اپنے پورے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسے ہی آپ کے علیہ السلام کی قمیض اور غلہ لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو آنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خانہ نے آپ علیہ السلام کی بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ڈالی، آپ علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کیا میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں؟ پھر آپ علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے عرض کیا اے ابو جان، بے شک ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور آپ علیہ السلام ان کے لیے استغفار کی حامی بھر لی۔ فرمان الہی ہے، جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنہان میں بہو اور پوتے پوتیوں سے کہا مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ وہ اہل خانہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلطی پر ہیں۔ چنانچہ جب خوشخبری دینے والے نے آ کر ان یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ قمیض ڈالی تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی اور انہوں نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اے ابا جان، آپ ہمارے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں جلد ہی اپنے پروردگار سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، بلا شبہ وہ بہت ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان کو مصر میں لانے کا پیغام دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچایا تو آپ علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاندان کی آمد کی خبر ملی، آپ علیہ السلام ان کے لیے استقبال کے لیے اپنے وزراء اور معززین کے ساتھ شاہی محل سے روانہ ہوئے اور اپنے خاندان کا پرتپاک استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت، عزت اور عظمت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مصر پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خوب عزت دی اور اپنے والدین کو تخت شاہی پر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا مصر میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، یہ تمہارے لیے بڑی پرامن جگہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے
والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ آپ علیہ السلام کے والدین اور 11 بھائی آپ علیہ السلام کے ساتھ تعظیماً سجدہ میں گر گئے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ اور 11 بھائیوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو فوراً کہا، اے ابا جان، یہ میری اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا انعام فرمایا ہے کہ مجھے جیل سے رہائی نصیب فرمائی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو دور فرمایا اور آپ سب کو یہاں لے آیا، جس پر میں اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ فرمان الہی ہے، جب یہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گیا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور اپنے خاندان سے کہا، مصر میں رہو، اگر اللہ نے چاہا تو آپ سب امن میں رہیں گے۔ اور اس یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھا دیا اور سب ان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا، جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا ہے۔ اللہ نے مجھے پر عظیم احسان کیا تھا جب مجھے قید خانہ سے نکال کر تھا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا۔ اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، بے شک میرا رب باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے اور وہ خوب علم رب حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر خوب انعام اکرام عطا فرمایا، مجھے اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہوئے میرے خاندان کو بھی مجھ سے ملوا دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان فرمائی اور ساتھ ہی آخرت کی کامیابی کے لیے دعا مانگی۔ اے میرے پروردگار، بلا شبہ آپ نے مجھے حکومت بھی عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا و آخرت میں میرے سرپرست ہیں، لہٰذا اسلام پر میرا خاتمہ کیجیے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات۔ حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں مصر میں ہی انتقال فرما گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل اپنے بھائیوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو میرے والد محترم کے قریب دفن کرنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق بھائیوں نے آپ علیہ السلام کی میت کو کفن دے کر ایک تابوت میں رکھا اور جبرون میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب دفن کر دیا۔